وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 211 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 54 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. کلمت یقولو میں حرف القاف ہے اور قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، آخری میں لام کے پیش کو ظاہر کریں گے. کلمت نادو میں حرف دال پہ پیش ہے تو ہمیں دال کو پیش سے پڑھنا ہے. کلمت شرکائیہ میں حرف را پہ زبر ہے، لہذا یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. حمزہ کے نیچے زیر ہے اور یا پہ زبر ہے تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے. شرکائیہ. کلمت الذین میں حرف اللام پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت زعمتم میں حرف العین ہے، عین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. پھر میم ساکن ہے لہذا ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. کلمت فدعوہم میں فا پہ دال پہ اور عین پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت یستجیبو میں سین ساکن ہے لہذا ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے اور ہمزے کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے یستجیبو. کلمت جعلنا میں حرف اللام پہ جزم ہے لہذا ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. کلمت بینہم کے آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت موبقہ. یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. تو ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. بینہم موبقہ. کلمت موبقہ میں حرف القاف پہ تنوین زبر ہے. اگر ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں قاف کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. موبقا. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. کلمت ورأى میں واو پہ را پہ اور الف پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو ظاہر کریں گے، آخری میں حمزہ کو بھی ظاہر کریں گے. کلمت المجرمون میں حرف الجیم ہے اور اس پہ جزم ہے، لہذا ہمیں جیم کو قلقلہ سے پڑھنا ہے اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم جیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے المجرمون. کیونکہ را کے نیچے زیر ہے لہذا یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہمیں حرف را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے.
کلمت النار میں حرف النون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ کلمت فظنوا میں حرف الضو ہے اور ضو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ ضو حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ حرف النون کے تشدید کو ظاہر کریں گے۔ حرف الواو پہ مد کا علامہ ہے۔ یہ مد جائز منفصل ہے اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت انہم میں حرف النون کی تشدید کو ظاہر کریں گے، آخری میں میم ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت مواقعوہا۔ یہاں بھی ہمیں حکم الادغام کو ظاہر کرنا ہے اور غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ انہم مواقعوہا۔ کلمت مواقعوہا میں کیونکہ تشدید پیش کا ہے تو ہمیں میم کو پیش سے پڑھنا ہے اور واو کو زبر سے پڑھیں گے۔ قاف کے نیچے زیر ہے اور عین پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے اور حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت مصرفہ میں حرف الصاد ہے، صاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں فا پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ کلمت وَلَقَدْ میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، آخری میں کیونکہ دال پہ جزم ہے اور حرف الدال حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ۔ کلمت صرفنا میں صاد کو تفخیم سے پڑھیں گے، حرف الراء کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے، کیونکہ یہاں فا ساکن ہے اور فا بھی حروف الہمس میں سے ہے تو ہمیں یہ کلمہ کو ایسے پڑھنا ہے صرفنا۔ کلمت القرآن میں حرف القاف کو اور اس کے بعد را کو دونوں کو تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت للناس میں حرف النون پہ تشدید ہے تو ہمیں یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے کلمت کلی، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ من کلی۔ کلمت مثلاً میں میم پہ اور تے پہ دونوں پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے، آخری میں لام کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت وکانا، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ مثل وکانا۔ کلمت الانسان میں نون ساکن ہے، پھر حرف السین ہے، کیونکہ سین حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ الانسان۔ کلمت اکثر میں یہاں حرف الکاف ہے اور اس پہ جزم ہے، کاف بھی حروف الہمس میں سے ہے تو ہمیں یہ کلمہ کو ایسے پڑھنا ہے اکثر۔ کلمت شیئن کے آخری میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الجیم ہے کلمت جدلا، جیم حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے شیئن جدلا۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم معبود ہونے کا گمان رکھتے تھے بلاؤ، تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے، اور گناہگار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں، اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔